بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا اولاد آدم حرام النسل ہے؟ پوری دنیا میں خاص کر دہریے اور غیر مسلم یہ الزام لگاتے ہیں کہ پہلا انسان آدم تھا اور اس کی پسلی سے حوا کو خلق کیا گیا، پھر دونوں میاں بیوی کے اولاد پیدا ہوئی تو صبح کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی شام کو پیدا ہونے والی بہن سے کر دی جاتی تھی، اس لیے تمام اولاد آدم حرام النسل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں قرآن و حدیث سے اس سوچ کا دور دور تک کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور گھٹیا سوچ ہے۔ حوا کی پیدائش آدم کی پسلی سے نہیں ہوئی تھی۔ اسلامی دنیا اور غیر اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام کو اکیلا خلق کیا گیا تھا اور آدم کی پسلی سے حوا کو خلق کیا تھا۔ یہ بات یا کہاوت عہد نامہ عتیق کی روایت کا غلط ترجمہ ہے۔ عہد نامہ عتیق کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ماہر مدام بلوتسکی نے کہا ہے، جس عبرانی لفظ کے معنی آدم کی پسلی کے کیے گئے ہیں اس کے معنی ساتھ والی مٹی یا زمین کے ہیں، یعنی آدم اور حوا کو قریب قریب ایک ہی زمین کے حصے میں مٹی سے خلق کیا گیا تھا، نہ کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم مٹی سے کیسے خلق ہوئے تھے، اس کے لیے ہماری تحقیق تخلیق آدم یوٹیوب پر تشکیل جدید ٹی وی میں دیکھیں۔ آئیے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ اولین انسان کتنے خلق ہوئے تھے۔ آدم سمیت اولین انسان لاکھوں کی تعداد میں خلق ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین سے تمام جوڑے خلق کیے ہیں، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں فرمایا، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے خلق کیے کہ تم دھیان کرو۔ سورۃ نبا میں فرمایا اور تمہیں جوڑے خلق کیا۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت سے فرمایا کہ زمین سے ایسے اگایا جیسے نبات خلق ہوتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں نبات کی طرح زمین سے اگایا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہم نے زمین ہی سے تمہیں خلق کیا، اسی میں لے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ ہود میں فرمایا اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ دیکھیں ان تمام آیات میں بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں اللہ نے زمین سے جوڑے خلق کیا، اور اس بات کی 100% تردید ہو جاتی ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا ہے، بلکہ ان سب آیات میں بھی جوڑوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ ضمیر کم یعنی تمہیں استعمال کیا ہے، اور کم کا صیغہ دو کے لیے نہیں بلکہ عربی میں جمع ہزاروں لاکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولین انسان نر اور مادہ جوڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زمین سے خلق ہوئے تھے، اس لیے نہ ہی حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی اور نہ آدم اور حوا نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادیاں کی تھیں۔ یاد رکھیں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے زمین سے لاکھوں جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے تھے، جیسے قیامت کے دن کھربوں انسانوں کو ایک ہی وقت میں دوبارہ خلق کرے گا۔ تمام انسانوں کو نفس وحدہ سے خلق کیا۔ اسلامی دنیا میں ایک عیب کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو نفس وحدہ سے پیدا کیا تھا، اس لیے مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ نفس وحدہ سے مراد آدم ہے، اس لیے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ وہ آیت سورۃ اعراف کی یہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس وحدہ سے خلق کیا اور اسی میں سے اس کی زوجہ کو خلق کیا اور دونوں میں سے بہت مرد عورت پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے حکم سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا لحاظ کرو۔
اصل میں اس ایک آیت میں 5 مختلف موضوعات پر 5 مختلف آیات کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ نمبر 1، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نفس وحدہ سے مراد آدم نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے جید عالم جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ بھی نفس وحدہ سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی سورۃ آل عمران میں نفس سے متعارف کروایا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ سورۃ انعام میں بھی فرمایا، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی ہے۔ اور اللہ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے، جیسے قل واللہ احد، کہو اللہ واحد ہے۔ اس لیے نفس وحدہ آدم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود تمام انسانوں کو بھی روح یعنی نفس عطا کیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے یعنی نفس وحدہ، اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں کو یا نفسوں کو خلق کیا ہے۔ نمبر 2، اور اسی میں سے اس کی زوجہ یعنی عورت کی روح کو بھی اللہ ہی نے خلق کیا ہے۔ نمبر 3، جب 2 مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں تو بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، یہ کہ اللہ سے ڈرو، تو واقعی ہمیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 5، پانچواں موضوع بہت ہی اہم ہے کہ رشتوں کا لحاظ کرو، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ نفس وحدہ سے مراد آدم ہے اور سب آدم ہی کی اولاد ہیں، اور آدم کی پسلی سے ہوا خلق ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے ہی بہن بھائیوں کی شادیاں کر دی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی عہد میں سب آدم کی اولاد ہیں، اور اسی عہد کے آخر میں تضاد پر مبنی بات کر دی کہ رشتوں کا لحاظ کرو۔ اللہ کی شریعت میں بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں اور جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی قانون یا شریعت یا اسلام بنایا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، اور سورۃ شورى میں تمام انبیاء کرام کی شریعت ایک ہی فرمائی ہے، تمہارے لیے دین کی شریعت ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے دین میں کیسے 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ پہلے بہن بھائی میں شادی جائز تھی اور اب جائز نہیں ہے؟ یہ صرف چند لوگوں کی غلط سوچ اور سمجھ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، نفس وحدہ سے مراد آدم نہیں ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے تمام لوگوں کو روح نفوس کی ہیں۔ اس لیے وہی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لاکھوں کی تعداد میں نر اور مادہ جوڑے خلق کیے تھے، جو کہ ہم نے شروع میں آیات بیان کی ہیں۔ کچھ احادیث کو بھی آدم کی پسلی سے زبردستی جوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو بھی خواہ مخواہ آدم کی پسلی سے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اس لیے اس کے ساتھ لطف و نرمی والا سلوک کرو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی کی تشریح خود خصلت اور عادت کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت تمہارے لیے ایک عادت اور خصلت پر سیدھا نہیں رہ سکتی، اگر تم اس پسلی کو یعنی خصلت کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ ان حدیثوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ ہوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام عورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام عورتوں کی پسلی یعنی سوچ یا خصلت یا عادت ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ حوا ہرگز آدم کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اور قرآن و حدیث کے مطابق اولین مرد عورت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسی زمین سے نبات کی طرح اگائے یا خلق کیے گئے تھے، جو ہم نے پہلے بہت ساری آیات پیش کی ہیں۔ اولین انسان تمام بڑے آدموں میں خلق ہوئے تھے۔ ایک حدیث سے یہ بھی واضح ہے کہ اولین انسان اس زمین کے مختلف بڑے آدموں پر بیک وقت اللہ تعالیٰ نے خلق کیے تھے، اس لیے مختلف بڑے آدموں کے لوگوں کی رنگت زمین کے حساب سے مختلف ہے، کوئی کالا، کوئی گورا اور کوئی سرخ ہے۔ مشکات اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد یعنی مٹی کی اولاد زمین کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں اور کچھ کالے، اور کچھ سرخ و سفید کے مابین کچھ نرم مزاج، کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں کالے، یورپ میں سفید اور سرخ، ایشیا کے گرم علاقوں میں سانولے اور ٹھنڈے علاقوں میں سفید وغیرہ ہیں۔ ساری سطح زمین سے ایک مٹھی لینے سے مراد ہے کہ زمین میں پائے جانے والے تمام عناصر کے ایٹم انسان کی تخلیق میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لغاتوں کے مطابق آدم مٹی کو بھی کہتے ہیں، اور بنی اولاد کو، اور بنی آدم سے مراد مٹی سے بنے اولین انسان مراد ہیں، اور سب سے پہلا جو نبی تھا اس کا نام بھی آدم تھا، اس پر کتاب بھی نازل ہوئی تھی۔ اگر قرآن میں کہیں پر بنی آدم آیا ہے تو اس سے مراد مٹی سے بنے اولین انسان ہیں، جہاں صرف آدم آیا ہے وہاں مراد حضرت آدم نبی ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اولین انسان زمین سے لاکھوں کی تعداد میں خلق ہوئے، اس لیے اولاد آدم حرام النسل نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔